اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمپلیٹ چینل کے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پیارے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو ایک بہت ہی اہم موضوع پر مشتمل ہے۔ اکثر لوگوں کا یہ سوال رہتا ہے کہ جادو کی نشانیاں کیا ہیں اور ان سے نجات کیسے پا سکتے ہیں۔ اکثر لوگ کسی کی سنی سنائی باتوں سے وہم کھا کر خود پر بھی کسی قسم کے جادو کے اثر کا گمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک جادو کی مخصوص نشانیاں بار بار ظاہر نہ ہوں تب تک کسی کی باتوں میں آنے سے گریز کریں۔ اگر آپ پر جادو کی نشانیاں بار بار ظاہر ہو رہی ہیں تو گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ پر کیے گئے ہر قسم کے جادو کا اثر انشاءاللہ بے اثر ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری جانب سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے مل سکے۔ پیارے دوستو، جادو میں براہ راست شیطان اور اس کی اولاد سے مدد مانگی جاتی ہے، اور اس میں پڑھے جانے والے منتروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا جاتا ہے اور ان کی شان مبارک میں گستاخی بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سخت ترین جادو میں تو قرآن پاک کو الٹا پڑھا اور حرام اور غلیظ سیاہی سے لکھا جاتا ہے، اور شیطان اور اس کی اولاد کو معبود مان کر ان سے مدد بھی مانگی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے افراد جو جادو میں ملوث تھے اس دور میں چن کر ان سب کے سر قلم کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جادوگر تو مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے، کیونکہ ایک مرتد کا جرم اس کی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ جادو کرنے والے کی وجہ سے پورے معاشرے میں بدنظمی اور فساد پھیل جاتا ہے۔ بہرحال اگر کسی شخص پر نصف سے زیادہ یعنی 70% جادو کی نشانیاں واضح ہوں تو ایسے شخص پر کالا جادو ہونے کی تصدیق کی جاتی ہے۔ جادو کی علامات ہر مرحلہ میں مختلف ہوتی ہیں۔ جب جادو ابتدائی مرحلہ میں ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی پریشانیاں یہ ہیں: خواب میں درندے، شیر، کتا، جنگلی جانور، سانپ، چھپکلی، بچھو، بلی، بڑا گوشت، قربانی کے جانور، بندر، بیل، اونٹ، خنزیر کو دیکھنا، نیند میں رونا، چیخنا، ہنسنا، آوازیں لگانا، جھٹکے لگانا ایسے کہ جیسے کوئی جھنجھوڑ رہا ہو، کسی کو اپنا پیچھا کرتے دیکھنا، خوفزدہ ہو کر بھاگنا، ڈراؤنی شکلیں دیکھنا، بلند جگہ سے خود کو گرتے دیکھنا، نیند کا کچا ہونا، رات کو نیند کا نہ آنا، نیند میں سختی سے ہونٹوں کو چبانا، انسانی غلاظت دیکھنا، مردے اور قبریں دیکھنا، کھنڈرات اور ویران جگہوں پر خود کو دیکھنا، سوتے میں دیکھنا کہ کوئی چیز کھلائی جا رہی ہے اور جاگنے میں اسے محسوس کرنا کہ کچھ کھلایا گیا ہے۔ یہ سب جادو کی ابتدائی مراحل کی علامات ہیں، اور اب جن علامات کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت سخت ہیں۔ ان سے انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ فوری طور پر ان سب علامات سے بچنے کا حل بھی ہم اس ویڈیو میں آپ کو ضرور بتائیں گے۔ جاگنے کے بعد جسم کا درد کرنا، تھکاوٹ محسوس کرنا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ آنا اور اپنی غلطی ہونے کے باوجود بھی اس سے انکار کرنا، رشتہ داروں، دوستوں، گھر والوں سے بلا وجہ بڑے بڑے جھگڑے ہونا، ازدواجی معاملات منقطع ہونا، گھر والوں سے نفرت محسوس ہونا، سر، سینہ، کمر کے نچلے حصے یا کندھوں میں بوجھ اور دباؤ یا درد محسوس ہونا، سر اور کمر پر سوئیاں چبھنے کا احساس ہونا، نماز، قرآن، قرأت اور اذان وغیرہ سے کراہت محسوس ہونا اور دین کے بارے میں کفریہ خیالات کا آنا، مسجد جانے سے گھبرانا، دل کا تنگ پڑنا، جسم میں کٹ لگنا اور منہ اور جسم سے سخت بدبو کا محسوس ہونا، پیٹ میں بہت زیادہ گیس کا ہونا، بعض لوگوں کے چہرے برے نظر آنا اور انہیں دیکھتے ہی نفرت کے جذبات پیدا ہونا، کسی ایک شخص کی نہ چاہتے ہوئے بھی بے دام غلامی کرنا۔ ایسا جادو عموماً کسی لڑکے یا لڑکی پر شادی کے لیے کیا جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا کہ کسی نے سوئی چبھوئی ہے اور سر میں کسی ٹھنڈی اور نوکیلی چیز کا داخل ہونا محسوس ہوتا ہے، اور اگر مریض جسمانی طور پر بیمار ہو اور ڈاکٹر اس کی بیماری کے بارے میں کسی نتیجہ پر نہ پہنچ رہے ہوں،
اور ہر ڈاکٹر کی اپنی ایک مختلف رائے ہو جبکہ ڈاکٹری رپورٹس بھی کلیئر ہوں تو یہ جادو کی ایک واضح نشانی ہے۔ گھر میں دل کا نہ لگنا، جوڑوں میں درد محسوس ہونا، بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان یک طرفہ نفرت کا عمل بھی کیا جاتا ہے، جس میں اگر میاں پر جادو کیا گیا ہو تو وہ اپنی بیوی سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور اگر بیوی پر جادو کیا گیا ہو تو وہ اپنے خاوند سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ رشتہ کی بندش اور ڈاکٹری رپورٹس ٹھیک ہونے کے باوجود بھی اولاد کی بندش، میاں بیوی کی جدائی اور بات بے بات لڑنا۔ کچھ لوگ انتقام لینے کے لیے نامعلوم بیماری بھی مسلط کر دیتے ہیں۔ اس نامعلوم بیماری کا کوئی سرا پکڑا نہیں جا سکتا، کبھی سر میں، کبھی گھٹنوں میں، کبھی معدہ میں، ایک بیماری جاتی نہیں تو دوسری آ جاتی ہے۔ اگر یہ علامات آپ پر واضح ہوں تو یہ جادو پرانا جادو ہے اور بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب یہ علامات آپ پر ظاہر ہوں تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم آپ کو اس ویڈیو میں جو عمل بتا رہے ہیں آپ وہ عمل کیجئے تو اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے اور آپ پر کیے گئے ہر جادو کو بے اثر فرما دیں گے۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عمل سورہ بقرہ کا عمل ہے۔ آپ اپنے گھر میں 10 بار سورہ بقرہ پوری پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور اس پانی کو سب گھر والوں کو نہار منہ پلا دیں۔ انشاءاللہ جسم میں موجود جادو پیشاب کے آتے ہی ختم ہو جائے گا، اور اس پانی کو گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دیں تاکہ اس جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں، اور ایک مرتبہ گھر کے ہر کونے میں اذان دیں۔ اس عمل سے جادو کا مکمل خاتمہ انشاءاللہ ایک ہی دن میں ہو جائے گا۔ عمل دوبارہ سن لیں کہ آپ نے ایک ہی دن میں 10 بار سورہ بقرہ پوری پڑھ کر پانی پر دم کر لینی ہے، اور اس پانی کو سب گھر والوں کو نہار منہ پلا دینا ہے، اور اس پانی کو اپنے گھر کے 4 کونوں میں بھی چھڑک دیں تاکہ اس جادو کے اثرات بھی ختم ہو جائیں، اور ایک بار اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اذان بھی دے دیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آپ پر کیے گئے ہر جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔